اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسینشیل فیٹی ایسڈس کی. اسینشیل فیٹی ایسڈس وہ ہیں جو کہ جسم کے اندر نہیں بن سکتے, ان کو باہر سے غذا کی شکل میں لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, دیز آر دی فیٹی ایسڈس دیٹ ریکوائر آن دا ڈیلی بیسس ڈائٹ. ٹھیک ہے, جو ہم غذا کھا رہے ہیں ان میں اگر ان کی کمی ہوگی تو جسم میں کمی ہوتی چلی جائے گی, کیونکہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سنتھیسائز کر پائے. ٹھیک ہے, باقی دوسرے فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ جسم میں بنتے رہتے ہیں, لیور بناتا رہتا ہے. اس میں مثال ہے لینولیک ایسڈ اور لینولینک ایسڈ اور ایریکیڈونک ایسڈ کی. اچھا, ایریکیڈونک ایسڈ سے لینولیک ایسڈ بن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر غذا میں موجود نہیں ہے تو وہ بن جائے گا. اچھا, فنکشنز کیا ہیں؟ میمبرین اسٹرکچرس اینڈ فنکشن, یہ بات بالکل صحیح ہے. خاص طور پہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فاسفولپڈ اور فاسفولپڈ سے ڈرائیوڈ ایریکیڈونک ایسڈ. ٹھیک ہے, ایریکیڈونک ایسڈ از این اسینشیل فیٹی ایسڈ. پھر ٹرانسپورٹ آف کولیسٹرول, کولیسٹرول کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے ان فیٹی ایسڈس کی ریکوائرمنٹ ہے. پھر لائپوپروٹینز بنانے کے لیے ان کی امپورٹنس ہے. پھر فیٹی لیور سے بچاتے ہیں. دیکھیے, فیٹی لیور بھی آج کل ایک بڑی عجیب سی بیماری ہوتی چلی آ رہی ہے, اور کئی لوگوں کو فیٹی لیور کی شکایت عام ہو گئی ہے, اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. خاموشی سے جو ہے فیٹ ڈپازٹ ہوتی چلی جاتی ہے لیور کے اندر, اور یہ سب کچھ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں, ہماری ڈائٹ کیا ہے, اور ہمارا لائف اسٹائل کیا ہے, اور ہم ایکسرسائز کس حد تک کر رہے ہیں. دیکھیے, سیڈنٹری لائف اسٹائل لوگوں نے اپنا لیا ہے, باہر کی غذائیں زیادہ پریفریبلی کھاتے ہیں, ٹیک اویز میلز آ گئے ہیں, ہوم ڈیلیوری میلز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, فوڈ پانڈا آ گیا ہے. تو اب یہ سارے مسائل تو آنے تھے نا. پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی جمع ہوں گی, اور جمع کہاں ہونا ہے, ان کو باڈی میں ہی جمع ہونا ہے. لیور سب سے پہلے آتا ہے. لیور کافی ریزسٹنس تو شو کرتا ہے, لیکن جب ہم مستقل اپنی لائف اسٹائل کو خراب کرتے چلے جائیں گے, ڈائٹری پیٹرنس کو خراب کرتے چلے جائیں گے, لیک آف ایکسرسائز کے شکار ہو جائیں گے, تو فیٹ بھی ہار مان لے گا نا, تو پھر اس کے اندر فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں فیٹی لیور. اس کی ڈائگنوسس بنتی ہے الٹرا ساؤنڈ میں. الٹرا ساؤنڈ اپر ایبڈومن اگر کرواتے ہیں تو لیور سائڈ پر باقاعدہ آ جاتا ہے, اور فائنڈنگ آتی ہے فیٹی لیور کی, جس کو عموماً لوگ نظر انداز کرتے ہیں, لیکن یہ ہے ایک پرابلم, اور آہستہ آہستہ اس کی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جسم جو ہے وہ فربا ہو جاتا ہے, موٹاپا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, بی پی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر بھوک پیاس کا کوئی روٹین نہیں ہوتا, قبض کی شکایت ہو جاتی ہے, پیٹ میں گیسز کا اجتماع بہت کامن ہوتا ہے, جسم سست ہوتا چلا جاتا ہے, ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے, انسان ایکٹیو نہیں ہوتا, اور پھر خدا نخواستہ رسک فار ڈائبٹیز میلائٹس کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں. تو فیٹی لیور کو کوئی بھی اگر کوئی کسی تشخیص ہوتی ہے تو اس کو سیریس لیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ لائف اسٹائل اور ڈائٹری پیٹرن چینج کریں, ایکسرسائز کریں, اور ڈیٹاکس فوڈ استعمال کریں. اب ونس اگین آپ نیوٹریشن والے بچے ہیں انشاءاللہ تعالی, آپ کو ان سب چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے. ڈیٹاکس فوڈ لیں, اور ڈیٹاکس فروٹس لیں, ویجیٹیبلس لیں. اس میں 2-4 نام جلدی بتا دیتا ہوں. ادرک کا جوش آندہ, یہ ادرک ٹی جسے کہتے ہیں. لیمو پانی, یہ بہترین چیز ہے. شہد, یہ بہت بہترین چیز ہے, یہ ڈیٹاکس ہے. اسٹرابیری, چیریز, ٹھیک, ایلو ویرا, ٹھیک, یہ بڑے اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. آملے کا مربع کھلایا جائے تو بہترین ڈیٹاکس ہے, اور یہ فیٹی لیور کے لیے بڑا اچھا ہے. املی, آلو بخارا, پودینہ, سونف, ٹھیک, یہ وہ ڈیٹاکس چیزیں ہیں جن کا استعمال کرایا جا سکتا ہے مختلف انداز سے. لیکن الغرض میں یہ کہوں گا کہ طبیب حاذق سے مشورہ ضرور کر لیں. آپ لوگ نیوٹریشن کے تو ہوں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن تھوڑا سا آپ کی فیلڈ جو ہے نا ہربل میڈیسن سے بڑی کلوز ہے. خاص طور پہ جب آپ غذا کی طرف آتے ہیں اور آپ کو ایسے کچن ہربس کا بھی سہارا لینا ہوتا ہے, تو وہاں تھوڑا سا طبی نالج بھی اپنی انہانس کیجیے, اور ایک اچھا سا کمبینیشن بنا کر مختلف ڈیٹاکس فروٹس, ویجیٹیبل, سلاد, ان چیزوں کی طرف, فروٹ کاکٹیلز, ٹھیک ہے نا, ان کی طرف آپ لے کے جائیے پیشنٹ کو اور پرسکرائب کیجیے. اس سے بہت حد تک جو ہے
خاص طور پہ میٹابولک جو ڈیزیزز ہیں ان میں کنٹرول ہوتا ہے، اوبیسٹی کے حوالے سے، بلڈ پریشر کے حوالے سے، اسٹریس کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں. اچھا جی، ڈیفیشنسی آف اسینشل فیٹی ایسڈز اگر ہوگا تو اسکن ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ٹوڈ اسکن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فرائنوڈرما بھی ایک اس کنڈیشن کا نام ہے. تو اسینشل فیٹی ایسڈز کی کمی نہیں ہونی چاہیے غذا میں. عموماً فیٹی ایسڈز کی یکدم کمی نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ نے 4-5 دن نہیں کھایا تو یہ ایزیوم کرنا ہے کہ اسینشل فیٹی ایسڈز کی کمی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. کیونکہ لیور کے اندر یہ سٹور بھی ہو جاتے ہیں، ایڈیپوز ٹیشو کے اندر سٹور ہو جاتے ہیں. ایک خاص عرصے تک اگر غذا میں اسینشل فیٹی ایسڈز نہیں آ رہے ہو نا، تب یہ پرابلم آتی ہے. ٹھیک، ٹرائی اسائل گلیسرول کا بھی تھوڑا سا ذکر سن لیتے ہیں. ٹرائی گلیسرائڈ جسے کہتے ہیں، مین اسٹوریج آف فیٹی ایسڈز. تمام جو فیٹی ایسڈز ہیں جو بلڈ اسٹریم میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ سمیٹے اور لے جا کر لیور کو دے دے. تو یہ ٹرائی گلیسرائڈس کا کام ہوتا ہے کہ فیٹی ایسڈز کو وہ بلڈ اسٹریم میں سے چن لے. لیکن اگر یہ زیادہ بنے گا تب بھی یہ ایک پرابلمیٹک سچویشن لا سکتا ہے. کمپنسیٹ تو یہ کرتا ہے کہ فری فیٹی ایسڈز زیادہ گھومنے نہ دے بلڈ میں، کیونکہ فری فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ بھی جا کے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں آرٹریز کے لیومن کے اندر. لہٰذا یہ اچھا ہے کہ یہ ان کو اسمبل کرتا ہے، اٹھاتا ہے، پک کرتا ہے، لیور میں پھینک دیتا ہے. لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہم فیٹ کھائیں گے اور وہی ہمارا سیڈنٹری لائف، تو یہ بھی کہاں تک کمپنسیٹ کرے گا. پھر اس کے اپنے لیولز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ اور ہائر مولیکولر کمپاؤنڈ ہے، ویٹ کمپاؤنڈ ہے، تو یہ جا کے پھر چپکنا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹرائیگلیسرائڈس کو ایک نارمل لمٹ میں ہونا چاہیے. 150 ملی گرام پر ڈی ایل اس کی نارمل ویلیو ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ ایکسیڈ کرے گا تو پھر بڑی کنڈیشن خراب ہو سکتی ہے. خاص طور پہ پری ڈائبٹک پیشنٹ یا ڈائبٹک پیشنٹ میں ٹرائیگلیسرائڈس کے لیولز بڑے ہوئے آبزرو ہوتے ہیں، اور ان کا زیادہ بڑھ جانا، سے فار ایگزامپل 400، 500، 600 تک چلے جانا، یہ دعوت دیتا ہے پینکریاٹائٹس کو، یعنی انفلیمیشن آف پینکریاز، جو کہ بہت پینفل اور خطرناک کنڈیشن ہے. یعنی اس کنڈیشن میں موٹیلیٹی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے، اور بڑا پینفل کنڈیشن آتی ہے. انبیریبل پین ہوتا ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایبڈومنل پین بڑا سیویئر ہوتا ہے. 3 میڈیکل پینس آر انبیریبل: کارڈیک پین، پینکریاٹائٹس اینڈ برتھ پین. تو یہ پینکریاٹائٹس جو ہے وہ ٹرائیگلیسرائڈس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر پینکریاٹائٹس جو ہے وہ آٹو امیونٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آٹو امیون پینکریاٹائٹس بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ ٹائپ ہے. لیکن ٹرائیگلیسرائڈس کا زیادہ بڑھ جانا یہ دعوت دیتا ہے ایکیوٹ پینکریاٹائٹس کو. ٹھیک ہے جی. اور گلیسرول کائنیز انزائم جو ہے اس کو توڑتا ہے، بناتا ہے. اور ٹرائیگلیسرائڈس کا دوسرا نام جو ہے گلیسرول 3 فاسفیٹ بھی ہے. ٹھیک، تو یہ تھوڑا سا ذکر تھا ٹی جی کے بارے میں. امید ہے یہاں تک ڈسکشن سمجھ میں آئی ہوگی.